السلام علیکم، میں ڈاکٹر اشفاق مشینہ انسٹیٹیوٹ آف لائسنس شکوپرہ سے۔ اچھا، ہم نیوٹریشن کا جو ہے یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے۔ نیوٹریشن کی بک آج ختم ہو رہی ہے۔ اس میں ہے کہ فیڈ کی جو مختلف شکلیں ہیں، جو لیئر برائلر فیڈ کے اندر کن کن مختلف شکلوں کے اندر جو ہے ہم فیڈ دے سکتے ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں، تو وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی فیڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ شکلوں کے اندر تیار کی جاتی ہے تاکہ مرغیوں کی عمر، عادت اور پیداوار کے مطابق انہیں آسانی سے جو ہے وہ کھایا جا سکے اور ان سے زیادہ جو ہے وہ غذائی فائدے حاصل کیے جا سکے مرغیوں کے لیے۔ اچھا، اب جیسے کہ اگر اس کی ڈفرینٹ اقسام ہم آگے پڑھیں گے تو جو سائز ہوتا ہے فیڈ کا وہ بڑا معنی رکھتا ہے اس کے جو ہے وہ اعتبار سے کہ وہ کیسا کھا سکتا ہے۔ اب چوزا جو ہے وہ بڑے سائز کا جو ہے، اگر آپ خوراک کا جو ہے وہ سائز بہت بڑا ہو تو ڈیفینیٹلی نہ وہ اسے جو ہے وہ چیو کر سکتا ہے، نہ اسے وہ کھا سکتا ہے، نہ اسے وہ پک کر سکتا ہے۔ اس سے اعتبار سے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ شکلیں ہوتی ہیں فیڈ کی، جس کے ذریعے جو ہے وہ ہم دیتے ہیں اور اس سے ہمیں میکسیمم جو ہے وہ آؤٹ پٹ بھی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ٹوٹل 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں فیڈ۔ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس میش فیڈ، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس کرمبل فیڈ، اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس پیلٹ فارم میں فیڈ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش فیڈ۔ جیسا کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے، یہ بالکل باریک پسی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے اور یہ چوزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کا جو ہے ابھی چونچ اور وہ چیزیں اس لیول کی ڈیولپ نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ پک بھی کر سکیں اور چیو بھی کر سکیں، کیونکہ ان کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایک قسم کی نرم غذا ہوتی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے کے اندر جو ہے وہ اچھے سے غذائی اجزاء جو ہے وہ یکساں طور پہ ملے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان صرف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھا رہے ہوں تو اس کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے تو یہ جو فیڈر ہوتے ہیں ان سے گرتی بھی زیادہ ہے، اور بعد میں جو ہے اس کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نیچے جو پیڈنگ ہے اس کے اندر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے کرمبل فیڈ۔ کرمبل فیڈ کیا ہوتی ہے کہ میش فیڈ کو جو ہے وہ دبا کر چھوٹے چھوٹے ذرات میں جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ مین کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ درمیان ایسا ہوتا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے دانے جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ یہ جو ہے کب دیا جاتا ہے؟ جب چوزا جو ہے وہ بڑا ہو جائے تھوڑا سا اور وہ گروئنگ سٹیج میں آ جائے۔ جب گروئنگ سٹیج میں آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ موزوں ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ آسانی سے وہ کھا بھی لیتا ہے، اور ضیاء جو ہے خوراک کا پاؤڈر فارم میں نہیں ہوتی تو جو ہے وہ ضیاء وہ اچھے سے ہو جاتا ہے، اور نشوونما جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس دوران بہتر نتائج دیتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پیلٹ فیڈ۔ خوراک کی جو سخت گولیاں ہیں، دانے ہیں، یہ بیسیکلی اس فارم میں بنایا جاتا ہے جیسا کہ ایک پیلٹ مشین ہوتی ہے، جہاں سے جو ہے یہ فیڈ گزرتی ہے وہ نیچے سے اسٹریم لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ فارم، جیسے کہ آپ کو یہ پیلٹ فارم لمبی گولیاں یا جو ہے وہ دانوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب اب دیکھیں سائز اس کا بڑا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ چھوٹے چوزوں کے نہیں، یہ بڑے جو ہے بالغ لیئرز اور برائلر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اندر خوراک کا ضیاع بالکل نہیں ہوتا، مرغیوں کو جو ہے توانائی اور پروٹین کی درست مقدار ملتی ہے اور انڈوں کی پیداوار اور گوشت کی افزائش کے لیے یہ بہترین نتائج دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیئرز اور برائلر میں فرق کیا ہے، جو فیڈ اس کی آئے گی۔ لیئرز کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ہم خوراک کے اندر کیلشیم زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ ان سے ہم انڈوں لے رہے ہوتے ہیں، انڈے کے چھلکے جو ہیں مضبوط ہوں، ٹھیک ہے۔ اور فیڈ کی شکل زیادہ تر جو ہے وہ کرمبل یا پیلٹ فارم میں رکھی جاتی ہے تاکہ انڈے دینے والی مرغیاں جو ہیں وہ آسانی سے کھا سکیں اس کو۔ برائلرز کے اندر جو ہے خوراک میں توانائی اور پروٹین زیادہ دی جاتی ہے تاکہ گوشت کی پیداوار ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے، اور اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ تر خالی پیلٹ فیڈ دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں خوراک کھا سکے اور اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکے۔ آج ہماری بک ختم ہوگی، کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔